اگر میں آپ اللہ کی توفیق سے اسی آیت کریمہ کے ٹکڑا مبارکہ کو سمجھیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی کے نقشوں کو ترتیب دیں تو دنیا اور آخرت کے نقشے ہمارے بدل جائیں. دنیا میں سعادت پائیں اور آخرت میں سرفراز و سربلند ہو جائیں. آیت شریفہ کا وہ ٹکڑا سورہ الرعد 13واں پارہ آیت شریفہ کا نمبر 41 التماس ہے حضرات و خواتین سے وہ فرما لیں اور اللہ کے لیے اپنے اپنے فائدے کے لیے گھروں میں جا کے یہ ٹکڑا مبارکہ اس کا ترجمہ اور جہاں تک میسر ہو تفسیر ضرور دیکھیں. ارشاد تعالی ہے واللہ یحکم لا معقب لحکمہ وہو سریع الحساب. اور اللہ تعالی فیصلہ کرتے ہیں. اللہ اکبر. اور اللہ تعالی فیصلہ کرتے ہیں. ذرا مر کی بات لیکن انشاءاللہ مراد سب سمجھیں گے. یہ جملہ اسمیہ ہے اور جملہ اسمیہ کا ایک فائدہ یہ ہے کہ اس میں بیان کردہ حقیقت دائمی ابدی اور سرمدی ہوتی ہے. اللہ ہمیشہ سے حکم فرمانے والے ہیں اور ہمیشہ حکم کرتے رہیں گے. اور کیا ہے لا معقب لحکمہ. ان کے حکم کو ان کے فیصلے کو ٹالنے والا کوئی نہیں. پوری کائنات میں نہ کوئی تھا نہ ہے نہ ہوگا جو اللہ رب العالمین کے حکم کو ٹال سکے. توجہ فرمائیے. جب حکم ان کا چلتا ہے فیصلہ ان کا چلتا ہے تو میں آپ کس کے غلام بنے؟ عقل اس کو استعمال کریں. روزمرہ زندگی میں اللہ کی کوئی مثال نہیں لیکن بات کو ذہنوں کے قریب لانے کے لیے روزمرہ زندگی میں ہم لوگ اس سے اپنا تعلق قائم کرنا چاہتے ہیں جو بڑا ہو, جو دوسروں پر غالب ہو, جس کی بات چلتی ہو. اگر کوئی شخص جس کی بات چلتی ہو اس کو چھوڑ کر اس کے ساتھ دوستی بنائے, جو دوسروں کی بات کا پابند ہو, تو عقل مندی کی پالیسی یہ ہے یا پہلی ہے؟ کون سی پالیسی تھی؟ جس کا حکم چلے دوستی اس سے ہو جو دوسرے کا پابند. حضرات و خواتین اللہ کے لیے غور کریں. اللہ مالک ان کا حکم سب پہ چلتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعا میں یہ الفاظ فرمایا کرتے وَأَنْتَ الظَّاهِرُ وَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ. اے اللہ آپ سب سے اوپر ہیں. اپنے عرش عظیم کے اعتبار سے بھی, اپنی ذات کی بلندی کے اعتبار سے بھی, اپنی عزت مقام اور قدر و منزلت کے اعتبار سے بھی, اور اپنے حکم کے اعتبار سے بھی. الیس فوقک شیء. اے اللہ آپ کے اوپر کوئی نہیں. اے فضل الہی ہوش کر, اے بیٹی ہوش کر, اے بیٹے ہوش کر. غلامی اختیار کریں ہم ان کی
وہ سب پر غالب ہیں، اور جب ان کی غلامی اختیار کریں گے تو دنیا کی کوئی طاقت ہمیں نقصان پہنچا سکے گی؟ ہاں وہ پہنچے گا جس کی وہ اجازت دے۔ اور اس کے بعد فرمایا وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ۔ اب اس حقیقت کو ماننے والے اور نہ ماننے والے، ان کے لیے انجام کب ہے، کیسے ہے؟ وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، اور وہ اللہ تعالیٰ نہایت جلدی حساب لینے والا، اور یہ حساب کو چاہیں تو دنیا میں بھی لیں، چاہیں آخرت میں بھی لیں، چاہیں دونوں میں لیں، حساب لینے میں وہ کسی کے پابند نہیں، پوری مخلوق ان کی پابند ہے۔ آئیے اس مبارک گھڑی میں، مبارک رات میں، مبارک جگہ میں، تراویح کی عبادت کے دوران اللہ سے مانگیں کہ یا اللہ یہ یقین ہمیں عطا فرما، اے اللہ اس یقین کے جو تقاضے ہیں وہ ہماری زندگی میں جاری اور ساری فرما دے، اے اللہ سب پہ رحم فرما، ہمارے گھروں میں اپنی رحمتیں نازل فرما، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، دکھیوں کے دکھوں کو دور فرما، مظلوموں کی مدد فرما، ظالموں کو نیست و نابود فرما، اے اللہ دین اور دین والوں کو بلند فرما، دین اور دین کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما، اے اللہ یہ جو مصیبت ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہم پہ آ چکی ہے، اور اس مصیبت کے ساتھ دیگر بہت بڑی مصیبتیں جن میں ہم مبتلا ہو چکے ہیں، اے اللہ ان تمام سے نجات دے، تمام سے نجات دے، تمام سے نجات دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ